اب ہمارے نیکسٹ مہمان اسپیکر ہیں، کنٹری ہیڈ ہیں بینک آف پنجاب کے سعید احمد صاحب. ان سے گزارش کروں گا اپنے خیالات سے نوازیں. ماشاءاللہ کافی سب لوگوں نے ایکسپورٹ امپورٹ پہ کافی ساری باتیں کر لی ہیں، لیکن جیسے ابھی شیخ صاحب نے کہا، منیر صاحب نے کہا، ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہ کوئی ایسا گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن اسٹیٹ بینک نے اس کے اوپر پچھلے 1 سال میں بہت کام کیا ہے. بہت ساری چیزوں کی سہولتیں دی ہیں، امپورٹ ہو یا ایکسپورٹر ہو. اور ریسنٹلی بھی روزانہ وہ کمرشل بینکر سے وہ مانگتے ہیں مشورہ کہ جی آپ بتائیں کہاں پہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اور یہ ابھی اجاز صاحب سے 1-2 دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی، جیسے ای کامرس ہے، یہ آپ مطلب دنیا تو اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی، پاکستان میں کوئی لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، لیکن وہ اس کی وجہ سے اب پاکستان میں بھی لوگ امیزون پہ بھی چیزیں اپنی بیچنے کی شروع ہو گئے ہیں. ایکسپورٹر کو بہت ساری سہولتیں دی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے جیسے ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ جی وہ جاہل یا کم پڑھے لکھے لوگ تھے، بٹ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. جو سمپل ایکسپورٹ امپورٹ کر رہا ہے یا ایکسپورٹر کی بات کریں، چلیں امپورٹر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اگر اپنے کام میں ایمانداری سے کر رہا ہے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ کہاں آتی ہے؟ جہاں پہ کسٹمر منی لانڈرنگ میں انوالو ہو رہا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں یہ منی لانڈرنگ کرنی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں. وہ غلط کام کیسے کرنا ہے اس کے لیے مارکیٹ میں کہتا ہے جی مجھے کنسلٹنٹ دیں. وہ کنسلٹنٹ بتاتے ہیں کہ اس رستے کو یہ اسٹیٹ بینک کا ہے. عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. وہ اپنی ایکسپورٹ کرتا ہے، پیسے آتے ہیں حساب کتاب، اس کو پتہ ہے میں نے فارم ہی سائن کر کے دیا ہے کہ میں نے اس کے پیسے 120 دن میں منگوانے ہیں، 180 دن میں منگوانے ہیں، وہ آ جائیں گے. وہ آئیں گے، اس کے اکاؤنٹ میں آیا، اس پہ ٹیکس کاٹ دیا، سب کچھ ہو گیا. مسئلہ یہ آتا ہے وہ کہ اب دیکھیں ٹرانزیکشن کیسے ہو رہی ہے. یہاں سے کابل شپمنٹ جا رہی ہے، پیمنٹ اس کی آ رہی ہے دبئی سے. دبئی والے اور کابل والے کے درمیان میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. یہ وہ کسٹمر ہے جس کو ساری زندگی اس نے کام کیا، ٹھیک کیا کام. اب اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر مارجن ہے، اس میں ٹی پی ایم ایل کے مسئلے ہیں. وہ کہتا ہے جی دبئی میں جو بندہ ہے نا وہ اس کی سسٹر کنسرن ہے. بینکر اس کو کہتا ہے یار یہ ثابت تو کر دو کہ سسٹر کنسرن کیسے ہے. اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا. پھر وہ محترم شیخ صاحب جیسے اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں کوئی مشورہ دیں. وہ جناب ایک جعلی ایگریمنٹ بنتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی میری یہ سسٹر کنسرن ہے، یہ میرا یہ ریلیشن ہے، تو آپ یہ پیمنٹ کر لیں. اصل میں دقت ان لوگوں کے لیے ہے جو کام کو غلط کر رہے ہیں. نہیں تو اتنے عرصے سے میرے پاس بالکل ایک کسٹمر ہیں، ان کا پاک ونس کمپنی نام ہے، وہ بالکل میٹرک بھی نہیں ہے وہ، لیکن بہترین کام کا. 1 روپے کی فائنانسنگ اس بندے نے بینک سے نہیں لی. اگر اس کی ڈیو ڈیٹ 25 ہے نا تو 25 کو پیمنٹ آ جاتی ہے. آج تک وہ بھی ڈیلے نہیں ہوئی. تو اس طرح کے بہت سارے کسٹمر ہیں جن کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے. اب یہ بیچ میں اب ٹی پی ایم ایل آ گیا. اس سے پہلے اسٹیٹ بینک نے 2 سال پہلے تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ باہر سے ایڈوانس پیمنٹ آ رہی ہے اس کے اگینسٹ شپمنٹ جانی ہے کہ نہیں جانی. اب آپ ایکسپورٹر ہیں، میں ایکسپورٹر ہوں، تو کیا مجھے نہیں پتا کہ میں نے کسی سے پیسے لیے ہیں تو شپمنٹ بھی دینی ہے؟ بے شک 1 سال کا ٹائم اسٹیٹ بینک نے دیا ہے کہ 1 سال کے اندر وہ شپمنٹ کر لے. اب اگر میں شپمنٹ نہیں کرتا اس میں قصور اسٹیٹ بینک کا نہیں ہے، کمرشل بینک کا نہیں ہے، میرا اپنا قصور ہے. اور وہ کون سے پیسے تھے جو باہر سے کسی نے بھیجنے تھے؟ اس نے بینکوں سے پوچھا کہ یار یہ میرے پیسے آئے ہیں، مجھے آسان طریقہ بتاؤ. وہ کہتا ہے ایڈوانس پیمنٹ میں ڈلوا لو. اسٹیٹ بینک کبھی نہیں پوچھتا. اب اسٹیٹ بینک نے پچھلے 1.5 سال میں بینکوں کو لگانی شروع کر دی پینلٹی. اب ہر بینکر پوچھتا ہے کہ یہ ایڈوانس پیمنٹ آئی تھی، اس کی شپمنٹ کیوں نہیں ہوئی؟ اب وہ ایکسپورٹر پچھلے 20 سال پرانے بھی ریکارڈ نکال کے لا رہے ہیں. اب وہ کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کو اس طرح ٹھیک کر دیں، اس طرح ٹھیک کر دیں. لیکن بہرحال جو اجاز صاحب نے کام کیا، ہم سب ایکسپرٹ ہیں مارکیٹ میں. ہمیں روزانہ ہم ٹریڈ پہ لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، لیکن شاید کتاب نہیں لکھی. جس نے کتاب لکھی ہے سیرا تو اس کے ساری جاتا نا. تو ان کے لیے پھر میں بھی کلیپنگ کروں گا کہ یہ ماشاء اللہ انہوں نے اچھا کام کیا. اور مزید اس میں انشاءاللہ اجاز صاحب ایسے ہیں کہ یہ یہاں پہ ختم نہیں کریں گے، کیونکہ اس پہ جتنی چینجز ہو رہی ہیں نا اس کے لیے ہر سال ایڈیشن نکالنا ہے اس کا. جی بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ.